بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں بنیادی باتیں ساری تو ہو چکی ہیں۔ دیکھیں، ہر وہ سسٹم نظام جس کی بنیاد ظلم پر ہو وہ کبھی باقی نہیں رہ سکتا۔ صلح کی بنیاد اگر ظلم پر ہو، دو فریقوں میں مصالحہ بھی ظلم کی بنیاد پر ہو، عدل و انصاف کی بنیاد پر نہ ہو، وہ بھی ظلم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، فلسطین پر قبضہ کیا ہے سیونسٹوں نے، اور یہ فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار سے سلسلے شروع ہوتے ہیں، پھر جنگیں قتل عام، اور ان کو وہاں سے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، اور آج تک فلسطین کی سرزمین سے جو نکالے ہوئے فلسطینی ہیں ان کو واپس نہیں آنے دیا گیا۔ ان کا بنیادی حق ہے، ان کی مادر وطن ہے، اور اسرائیل انکروچمنٹ جاری رکھی، اس نے حملے کیے، جنگیں کی، کے اوپر قبضے کیے۔ اب جب وہ اپنی مادر وطن کی آزادی کے لیے، اور ان کا حق ہے کہ قابض کے خلاف وہ مسلح جدوجہد بھی کر سکتے ہیں، جیسے کشمیریوں کو حق ہے اپنی مادر وطن کو آزاد کرانے کے لیے سیاسی ہر لحاظ سے جو کوشش بھی کریں وہ لیگلائز، اور یونائٹڈ نیشن بھی اس کو قبول کرتی ہے، ان کو دہشت گرد نہیں کہتی۔ فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے، ان کو جلا وطن کیا گیا ہے، ملینز فلسطینی واپس آج تک نہیں آ سکے۔ اگر وہاں فلسطینیوں کو واپس لایا جائے باہر سے، اور ریفرینڈم کرایا جائے کہ فلسطین میں جو رہنے والے لوگ ہیں، جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، مسلمان ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ فیصلہ کرے فلسطین کی سرزمین کا، یہ ایک جمہوری طریقہ کار بھی ہے اور عادلانہ بھی ہے کہ ان کی زمین ہے، جو باہر سے لوگ لائیں ان کو باہر واپس بھیجو، ابھی بھی لوگ بھاگ رہے ہیں وہاں پر۔ تو غزہ کے حوالے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ نے، جو در حقیقت غزہ کے لوگوں کی جینوسائیڈ میں برابر کا شریک ہے، پہلے اس نے ایک پچھلے دور میں ڈیل آف سینچری کوشش کی اور ناکام ہوئی، ابراہیم اکارڈ ناکام ہوا، یہ 20 نکات کی روشنی میں جو منصوبہ نے آیا، یہ بھی ایک قسم کا ڈیل آف سینچری کو دہرانے کی کوشش کی گئی ہے۔ فلسطینیوں کا قتل عام ہوا ہے، نسل کشی ہوئی ہے، اور آپ وہاں پر کیا لے کے آ رہے ہیں؟ قاتلوں کو کوئی سزا ہے؟ یہاں تو آپ آزادی کی تحریک کو ختم کرنے جا رہے ہیں، کوئی بندہ بولے ہی نہیں اور اس غصب کے خلاف، لاقانونیت کے خلاف چپ ہو جائے، اور وہاں کے لوگوں کو حق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا قائد اعظم نے کیا کہا تھا، محمد الجناح ہمارے جو بانی ہیں، کہ فلسطین ایک ناجائز ریاست ہے، انلیجیٹیمیٹ ہے، اور ہماری زبان میں ایک حرامی سٹیٹ ہے جس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس طرح کی ہے۔ تو اس کو کیسے آپ آتے ہیں جناب والا؟ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے منہ سے کلمے باہر آئے نہیں اور آپ پہلے سے مان رہے اس کے اوپر۔ یہ ہوتا ہے کہ عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ نہ ہو، جس کے پاس عوام کی طاقت نہ ہو، جس کی عوام میں جڑیں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ کرنے کے لیے یا طاقتور رکھنے کے لیے پھر دنیا کے طاقتور ملکوں کے پاس جاتے ہیں، اور اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں اور نیشنل سیکورٹی پر بھی کمپرومائز کرتے ہیں۔ اب سب کچھ پاکستان کا بک رہا ہے، ایئرپورٹ بک رہے ہیں، سڑکیں بک رہی ہیں، بندرگاہیں بک رہی ہیں، معدنیات کے نام پر ہماری زمینیں بک رہی ہیں، سب کچھ جا رہا ہے ہمارے ہاتھ سے۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کے عوام اس کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، ظالمانہ انداز ہے۔ جب آپ کی عوام میں جڑیں نہیں ہوتی، اب عوام سے ڈرتے ہیں، پھر آپ گولی کے ذریعے بات کرتے ہیں، پولیس کے ذریعے بات کرتے ہیں، فورسز کے ذریعے بات کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو مارتے ہیں۔ کشمیر کے عوام کا احسان ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ ان کا احسان ہے۔ آپ نے خود یونائٹڈ نیشن میں کیا کہا کہ کشمیر، دونوں کشمیر کے لوگوں کو حق خود ارادیت ہے، وہ فیصلہ کریں کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ حق خود ارادیت یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے تھے یہاں کے لوگ کشمیر بنے گا پاکستان، آپ نے کیا حال ان کا کر دیا ہے؟ جبر کے ذریعے ان کے الیکٹڈ گورنمنٹ کو آپ نے پڑے اٹھا کے پھینکا۔ آپ کی تو لگتا ہے عوام کے ساتھ دشمنی ہے، اور عوام کے جینون الیکٹڈ جو نمائندوں سے بھی دشمنی ہے آپ کی۔ آپ تو اس طرح سے سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں جیسے بیڑوں کا اور حیوانوں کا گلا ہوتا ہے، بیڑ بکریوں کا۔ ایسے پاکستان نہیں چلے گا۔ اب کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ نے بلیک آؤٹ کیا، جیسے 26 نومبر کو اسلام آباد میں کر دیا تھا، انٹرنیٹ بند، روشنی بند، لائٹیں بند، اب مارو ان کو۔ کیوں مارو؟ یہ بولتے ہیں، یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ دیکھتے بھی اور سنتے بھی ہیں، لہذا ان کو
مارو، ان سے ان کی بینائی چھین لو، شنوائی چھین لو، گویائی چھین لو، ان کو گنگے اندر بہرے بنا دو، یہ کھڑے نہ ہو سکیں۔ آپ نے جو یہاں اسلام آباد میں کی، اور مارنے کے بعد آپ نے کہا کچھ بھی نہیں ہو، ثابت تو کرو آپ نے کس کو مارا ہے، لے آؤ۔ پارلیمنٹ میں بھی کہہ رہے ہیں، سینٹ میں بھی لے آؤ، کدھر ہے بندے جن کو مارا ہے ہم نے؟ اب جو کشمیر میں کر رہے ہیں، یہیں سے میں کہتا تھا کہ جو بلوچستان میں کرتے ہوں گے ہمیں کیا پتا پھر۔ اسلام آباد کے حوالے سے جب منکر ہو جاتے ظلم کر کے، قتل کر کے، سر میں گولی مار کے، تو بلوچستان کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی پتا ہے کہ کیا بولتے؟ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں ان کی کسی بات پر اعتماد نہیں ہے، یہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں، عوام کو مانتی ہی نہیں ہے۔ اب یہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے کیا پاکستان کے حق میں؟ وہ جو لوگ کہتے تھے کہ کشمیر بنے گا پاکستان کو، اب گولیوں کے تحفے دے رہے ہو، مار رہے ہو، زندہ رہنے کا حق چھین رہے ہو ان سے۔ اتنا تمہارا اقتدار قیمتی ہے، اتنی تمہاری اقتدار کی بھوک عام ہے، واقعاً ایک کوئی بے نسلہ انسان یہ کر سکتا ہے، جس کا تعلق، جس نے واقعاً خون کی، جس سے گٹی دی گئی ہو، خون پیتے ہیں یہ، انہیں خون کی گٹی دی گئی ہے، خون کی گٹی بھی ہے انہوں نے، لوٹ مار کرنے والے۔ لہٰذا دوستو یہ سب ظلم ہو رہا ہے، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ باقی جو بھی دوستوں نے کہا اس کی تائید کرتا ہوں۔ اسی طرح سے جو منرل کے بارے سے خان صاحب بات کریں گے، لیکن وہ واقعاً انتہائی شرم کا مقام تھا، جس طرح سے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے نمونے کیا کہتے ہیں کہ منرل کی جو پیش کی جا رہی تھی، یہ حالت ہے آپ کی۔ ایسے اقتدار کے پیچھے مرتے ہو، مر جانا چاہیے ایسے اقتدار کے۔ واقعی اتنی ذلت، اتنا گھٹیا پن، اتنا ہلکا پن، اتنا اوچھا پن، یہ پاکستان کی توہین ہے۔ ہر ملک کی ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے، عزت ہوتا ہے، وقار ہوتا ہے، قوموں کا وقار ہوتا ہے۔ یقین کر لیں پاکستان کا ایک جوان جو تھوڑا بہت بھی شعور رکھتا ہے نا، اس کو بھی دو تو وہ تھکنے کو تیار ہو ان کے منہ پر، اس طرح سے کام کرنے کے لیے نہیں کرے گا وہ۔ آپ نے اقتدار میں رہنا ہے، عوام کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرو، عوام کے پاس جاؤ۔ عوام، پاکستان کے عوام بہت کریم ہیں، لیکن تم اقتدار کہاں سے لینا چاہتے ہو؟ وہاں سے جہاں پر پھر تمہیں اپنا ناک خاک میں رگڑنا پڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، عجیب ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ لَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ اس وقت تک تم پر یہ راضی نہیں ہوں گے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ اینڈ کمپنی، جب تک تم اپنی شناخت نہ مٹا دو، تمہاری شناخت اور ہویت نہ مٹ جائے، اس وقت تک تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کبھی قرآن کہتا ہے کبھی راضی نہیں ہوں گے تم سے یہود و نصارہ۔ لہٰذا آپ سمجھتے جھکے تم اور جھکو گے اور جھکو گے اور جھکو گے۔ آپ وہ عامر جو ان کے ساتھ لگے، ان کے حال دیکھے کیا ہوا ہے۔ بعض کو تو انہوں نے خود مارا ہے، ذلیل کیا، رسوا کیا، جیلوں میں ڈالا پھر ان کو انہوں نے۔ جب ان کا کام نکلتا ہے نا، ٹیشو پیپر نہیں، کبھی دیکھا کسی کو سگریٹ لگاتے ہوئے ماچس کی تیلی کے ساتھ؟ جب سگریٹ لگا دیتے تو تیلی جل رہی ہوتی ہے، نیچے رکھ کے پاؤں مارتے ہیں اس کے اوپر۔ یہ وہ سگریٹ کی تیلی ہیں جن سے وہ اپنی آرزوؤں اور ارمانوں کے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر جو کمپرومائز کرتے ہیں، وہ جلاتے ہیں اس کو۔ پھر یہ جس تیلی ہیں، ان کے پھر پاؤں رکھ، جب یہ جل رہے ہوتے ہیں پھر پاؤں ڈال دیتے ہیں۔ اب تمہارا کام نہیں ہے، ختم ہو گیا تمہارا کام، یا ٹیشو پیپر کی طرح ہوتے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے عوام یہ توہین برداشت نہیں کرتے، یہ تحقیر برداشت نہیں کرتے، یہ کام برداشت نہیں کرتے جو تم دکھا رہے دنیا کے سامنے۔ یہ پاکستان ہے ہمارا، یہ 25-26 کروڑ عوام کا ایٹمی ملک اسٹریٹجیکلی عام جگہ پر واقع، یہ پاکستان ہے، یہ بنایا تم نے۔ یہ پاکستان کے عوام کا پاکستان نہیں ہے، ہمارے اسلاف کا پاکستان نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ تم چھوٹے ہو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے ساتھ ہمارے حکمران ہونے کا ٹیگ بھی لگے، تمہیں تو کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ اگر تم نے یہی کام کرنے تھے تو بہت سی جگہیں جائیے کام کر سکتے ہو۔ پاکستان کا کیسے کہتے ہیں کہ چھوڑو پاکستان کی جان چھوڑو اور جاؤ اپنے یہ کام کرو کہیں اور جا کے۔ انشاءاللہ العزیز یہ کشمیر ہو جائے، کے پی کے ہو جائے، جی بی ہو جائے، وہاں کے عوام سخت ناراض ہیں۔ ایس آئی ایف سی ہو یا گرین ٹورزم کے نام پر ہو، یہ سب فراڈ ہیں، سب دھوکہ ہیں، سب غیر قانونی ہیں، سب غیر آئینی ہیں۔ پاکستان کے عوام اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اس کے مخالف بھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے یہ پاکستان کے عوام بہت بیدار ہیں اس وقت۔ اگر بیدار نہ ہوتے نا 26 آئینی ترمیم نہیں ہونی تھی، کیونکہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے لوگوں کا کام ہے۔ ابھی 27ویں آئینی ترمیم، اگر یہ ڈرے ہوئے نہ ہوتے نا، عمران خان کو جیل میں ایسا نہ ڈالتے اور جیل ایف آئی آر نہ کاٹتے۔
اگر یہ ڈرے ہوئے نہ ہوتے نا ایسے جناب والا عدلیہ کا یہ حال نہ کرتے، اس طرح کی ججز نہ لے کے آتے اپنی مرضی کے فیصلے کرنے والے۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، قرآن و سنت کہتے ہیں جو جج بھی عدل کے مطابق فیصلے نہ کرے، پیسے لے لے، خواہشات نفسانی پر پریشرائز ہو کر، ڈکٹیٹ ہو کر فیصلے کرے، ظلم کرے، وہ اس عدل کی کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں رہتا ہے۔ اس کے سارے فیصلے اللیجیٹیمیٹ ہیں اور غلط ہیں جو وہ اس طرح کے فیصلے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا، پاکستان ہمارا بہتری کی طرف جائے گا اور پاکستان خوبصورت ہوگا، گلدستہ بنے گا مختلف عقائدوں کا۔ واقعاً یہاں سے ہم دنیا کی باوقار قوم میں شامل ہوئیں گے۔ ہم مایوس نہیں ہیں، ہمارے جوان، ہماری قوم، ہمارے لوگ، ہمارے بعض بزرگان جیسے خان صاحب ہیں اور ساتھی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس پاکستان کی کشتی کو ساحل تک پہنچا کے رہیں گے اور عزت سے جئیں گے، عزت سے مریں گے، اور ان کیا اسے کہتے ہیں کہ بہروپیوں سے خود بھی نجات حاصل کریں گے، وطن کو بھی نجات حاصل کریں گے، اور جو سیاسی قیدی بے گناہ جیلوں میں پڑے ان سب کو آزاد کریں گے۔